ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں بیت المقدس کے فضائل کی بات کریں گے۔ بیت المقدس اور اس کے ارد گرد کا علاقہ، جس میں شام اور اردن بھی شامل ہیں، بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کو عظیم فضائل اور برکات سے نوازا ہے، کیونکہ ارض بیت المقدس اور شام، جس میں اردن، لبنان، موجودہ شام اور فلسطین شامل ہیں، یہ انبیاء کرام کی سرزمین ہے، جس کے لاتعداد فضائل قرآن و حدیث کی روشنی میں موجود ہیں۔ اور بیت المقدس کی تاریخ بھی قدیم ترین ہے، جیسا کہ علامہ ابن حجر نے بخاری کی شرح فتح الباری میں کیل کے لفظ سے بیان کیا ہے کہ مسجد اقصیٰ کی سب سے پہلی تعمیر آدم علیہ السلام نے کی، اور کچھ مورخین نے لکھا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے بھی مسجد اقصیٰ کی تعمیر میں حصہ لیا، اور کچھ روایات میں ہے کہ داؤد علیہ السلام نے تعمیر شروع کی اور سلیمان علیہ السلام نے اس کی تکمیل کی۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ اس کی پہلی تعمیر ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کے 40 سال بعد کی تھی۔ بیت المقدس کے فضائل قرآن پاک میں بہت زیادہ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسے مبارک قرار دیا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی، اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعد نمونے دکھائیں۔ قدسی وہ شہر اور علاقہ ہے جو مسجد کے ارد گرد ہے، تو اس لحاظ سے وہ بابرکت ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے قصہ کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور ہم نے ابراہیم اور لوط علیہ السلام کو ارض مبارک میں نجات دی، تو مبارک زمین یہی قدس کی زمین ہے، کیونکہ یہ مسکن انبیاء ہے۔ اس زمین میں اللہ تعالیٰ نے برکت ڈال دی ہے کہ سرسبز و شاداب اور زرخیز ہے۔ دوسری جگہ ارشاد باری ہے، اور ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر بنایا ہوا تھا، جو اس کے حکم سے اس کے تخت کو مبارک زمین کی طرف لے جاتی تھی، اور ہمیں ہر چیز کا علم ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام کی نبوت کا مرکز بھی بیت المقدس تھا۔ اور قوم سبا کے قصے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے ان کے اور مبارک گاؤں کے درمیان کچھ دوسرے گاؤں بنائے تھے، اور ان کے لیے سفر کو آسان بنا دیا تھا، اور ہم نے ان کو کہا کہ اب امن سے دن رات سفر کرو۔ تو اس سے مراد شام کے گاؤں ہیں، جس میں بیت المقدس بھی شامل ہے۔ اور حضرت مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے مریم اور اس کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں کے لیے اللہ کی نشانی بنا دیا تھا، اور ان کو ہم نے سکون اور میٹھے چشموں کی جگہ ٹھہرایا تھا۔ اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ اس سے مراد دمشق اور شام ہے، جس پہ بیت المقدس بھی شامل ہے۔ اسی علاقہ کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے مقدس کا وصف دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے میری قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے نام لکھ دی ہے۔ اور بھی اس قسم کی بہت ساری آیات موجود ہیں جس میں بیت المقدس کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور احادیث میں بھی بیت المقدس کے فضائل بیان شدہ ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ کیا مسجد نبوی افضل ہے یا بیت المقدس؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، میری مسجد میں وہاں بیت المقدس کی 4 نمازوں سے افضل، اور وہ نماز بھی بہت ہی اچھا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ کسی آدمی کے پاس اس کے گھوڑے کی رسی جتنی زمین کا ٹکڑا ہوگا، جہاں سے اسے بیت المقدس نظر آئے گا، تو یہ اس کے لیے ساری دنیا سے بہتر ہوگی، اور وہ ایسی پاکیزہ سرزمین ہے جہاں دجال بھی داخل نہیں ہو سکتا، جیسا کہ حدیث میں فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ دجال حرم اور بیت المقدس کے علاوہ باقی ساری زمین میں گھومے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام دجال کو اسی علاقے کے قریب قتل کریں گے، جیسا کہ حدیث نبوی میں فرمان ہے۔ نواس بن سمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام دجال کو باب لد میں قتل کریں گے۔ لد بیت المقدس کے قریب ایک جگہ کا نام ہے، اور بیت المقدس وہی جگہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے لیے مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ لے جایا گیا۔ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، جیسا کہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ برا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ بیت المقدس ان مساجد میں سے ہے جن کی طرف سفر کرنا جائز ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 مساجد کے علاوہ کسی اور کی طرف سفر نہیں کیا جا سکتا، جن میں مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسجد میں سب انبیاء علیہ السلام کی ایک نماز میں امامت کرائی۔ حدیث کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں، نماز کا وقت آیا تو میں نے ان کی امامت کرائی۔ تو اس لیے ان 3 مساجد کے علاوہ زمین کے کسی بھی علاقہ کی طرف عبادت کی غرض سے سفر کرنا جائز نہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر مکمل کی تو 3 دعائیں کی۔ نمبر 1 کہ اے اللہ مجھے شہادت عطا فرما۔ نمبر 2 میرے بعد میری شہادت جیسی شہادت کسی کو نہ ملے۔ اور نمبر 3
جو بھی اس مسجد یعنی مسجد اقصی میں نماز پڑھے تو اس کے تمام گناہ معاف فرما دے۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی پہلی 2 دعائیں قبول فرمائیں اور مجھے امید ہے کہ تیسری بھی قبول کی ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے پوری دنیا پر حکومت عطا فرمائی اور انسان، جن، ہوا، پرند چرند ہر چیز کو اس کے حکم کے تابع بنا دیا، اور دوسری دعا بھی قبول ہوئی کہ ایسی شہادت آج تک کسی کو نہیں ملی۔ بیت المقدس اور مسجد اقصی کی تاریخ۔ بیت المقدس یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں تینوں کے نزدیک مقدس ہے۔ یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعمیر کردہ معبد ہے جو بنی اسرائیل کے نبیوں کا قبلہ تھا، اور اسی شہر سے ان کی تاریخ وابستہ ہے۔ یہی شہر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا مقام ہے اور یہی ان کی تبلیغ کا مرکز تھا۔ مسلمان تبدیلی قبلہ سے قبل تک اسی کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ بیت المقدس پہاڑیوں پر آباد ہے اور انہی میں سے ایک پہاڑی کا نام کوہ سیہون ہے جس پر مسجد اقصی اور قبلۃ الصخرہ واقع ہیں۔ کوہ سیہون کے نام پر ہی یہودیوں کی عالمی تاریخ صہیونیت قائم کی گئی۔ قدیم تاریخ میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام نے عراق سے بیت المقدس کی طرف ہجرت کی تھی۔ 620 ہجری میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل امین کی رہنمائی میں مکہ سے بیت المقدس پہنچے اور پھر معراج آسمانی کے لیے تشریف لے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے وحی الہی کے مطابق مسجد بیت المقدس، مسجد اقصی کی بنیاد ڈالی اور اس کی وجہ سے بیت المقدس آباد ہوا۔ پھر عرصہ دراز کے بعد 961 میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے مسجد اور شہر کی تعمیر اور تجدید کی گئی۔ اس لیے یہودی مسجد بیت المقدس کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ ہیکل سلیمانی اور بیت المقدس کو 586 میں شاہ باب العراق بخت نصر نے مسمار کر دیا تھا اور 1,00,000 یہودیوں کو غلام بنا کر اپنے ساتھ عراق لے گیا۔ بیت المقدس کے اس دور بربادی میں حضرت عزیز علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے اس شہر کو ویران پایا تو تعجب ظاہر کیا کہ کیا یہ شہر بھی کبھی آباد ہوگا۔ اس پر اللہ نے انہیں موت دے دی اور جب وہ 100 سال بعد اٹھائے گئے تو یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ بیت المقدس پھر آباد اور پر رونق شہر بن چکا تھا۔ وقت نصر کے بعد 539 میں شہنشاہ فارس روش کبیر سائرس اعظم نے بابل فتح کر کے بنی اسرائیل کو فلسطین واپس جانے کی اجازت دے دی۔ یہودی حکمران ہیرود اعظم کے زمانے میں یہودیوں نے بیت المقدس شہر اور ہیکل سلیمانی پھر تعمیر کر لیے۔ یروشلم پر دوسری تباہی رومیوں کے دور میں نازل ہوئی۔ رومی جنرل ٹائٹس نے 70 ہجری میں یروشلم اور ہیکل سلیمانی دونوں مسمار کر دیے۔ 137 میں رومی شہنشاہ ہیڈرین نے شوریدہ سر یہودیوں کو بیت المقدس اور فلسطین سے جلا وطن کر دیا۔ 4 صدی عیسوی میں رومیوں نے عیسائیت قبول کر لی اور بیت المقدس میں گرجے تعمیر کیے۔ مسلم تاریخ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کو جاتے ہوئے بیت المقدس پہنچے 2 ہجری مطابق 624 تک بیت المقدس ہی مسلمانوں کا قبلہ تھا، حتیٰ کہ حکم الہی کے مطابق کعبہ یعنی مکہ کو قبلہ قرار دیا گیا۔ 17 ہجری یعنی 639 میں عہد فروقی میں عیسائیوں سے ایک معاہدے کے تحت بیت المقدس پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ خلیفہ عبد الملک کے عہد میں یہاں مسجد اقصی کی تعمیر عمل میں آئی اور صخرہ معراج پر قبۃ الصخرہ بنایا گیا جو کہ آپ کو سنہری گنبد میں نظر آئے گا۔ 1099 میں پہلی صلیبی جنگ کے موقع پر یورپی صلیبیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر کے 70,000 مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ 1137 میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیت المقدس کو عیسائیوں کے قبضے سے چھڑایا۔ جدید تاریخ اور یہودی قبضہ۔ پہلی جنگ عظیم دسمبر 1917 کے دوران انگریزوں نے بیت المقدس اور فلسطین پر قبضہ کر کے یہودیوں کو آباد ہونے کی عام اجازت دے دی۔ یہود و نصارہ کی سازش کے تحت نومبر 1947 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے دھاندلی سے کام لیتے ہوئے فلسطین عربوں اور یہودیوں میں تقسیم کر دیا اور 14 مئی 1948 کو یہودیوں نے اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا تو پہلی عرب اسرائیل جنگ چھڑ گئی۔ اس جنگ کے نتیجے میں اسرائیلی فلسطین کے 78% رقبے پر قابض ہو گئے، تاہم مشرقی یروشلم یعنی بیت المقدس اور غرب اردن کے علاقے اردن کے قبضے میں آ گئے۔ تیسری عرب اسرائیل جنگ جون 1967 میں اسرائیلیوں نے بقیہ فلسطین اور بیت المقدس پر بھی تسلط جما لیا۔ یوں مسلمانوں کا قبلہ اول ہنوز یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ یہودیوں کے بقول 70 کی تباہی سے ہیکل سلیمانی کی ایک دیوار کا کچھ حصہ بچا ہوا ہے جہاں 2000 سال سے یہودی زائرین آ کر رویا کرتے تھے، اسی لیے اسے دیوار گریہ کہا جاتا ہے۔ اب یہودی مسجد اقصی کو گرا کر ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ اسرائیل نے بیت المقدس کو اپنا دارالحکومت بھی بنا رکھا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج کے دوران مسجد حرام سے یہاں پہنچے تھے اور مسجد اقصی میں تمام انبیاء کی نماز کی امامت کرنے کے بعد براق کے ذریعے 7 آسمانوں کے سفر پر روانہ ہوئے۔ مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور معراج میں نماز کی فرضیت 16 سے 17 ماہ تک مسلمان مسجد اقصی کی جانب رخ کر کے ہی نماز ادا کرتے تھے۔ پھر تعویل قبلہ کا حکم آنے کے بعد مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہو گیا۔
جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شہر سے روانگی کے وقت صخرہ اور براق باندھنے کی جگہ کے قریب مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا، جہاں انہوں نے اپنے ہمراہیوں سمیت نماز ادا کی تھی۔ یہی مسجد بعد میں مسجد اقصی کہلائی، حالانکہ اقصی سارے احاطے پر مشتمل ہے، کیونکہ قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں اس مقام کو مسجد اقصی کہا گیا ہے، اس لیے اس کو اقصی کہہ دیا جاتا ہے۔ اس دور میں بہت سے صحابہ نے تبلیغ اسلام اور اشاعت دین کی خاطر بیت المقدس میں اقامت اختیار کی۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان نے مسجد اقصی کی تعمیر شروع کرائی اور خلیفہ ولید بن عبد الملک نے اس کی تعمیر مکمل کی اور اس کی تزئین و آرائش کی۔ عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے بھی اس مسجد کی مرمت کرائی۔ پہلی صلیبی جنگ کے بعد جب عیسائیوں کا بیت المقدس پر قبضہ ہو گیا تو انہوں نے مسجد اقصی میں بہت رد و بدل کیا۔ انہوں نے مسجد میں رہنے کے لیے کئی کمرے بنا لیے اور ان کا نام مہبد سلیمان رکھا، نیز متعدد دیگر عمارتوں کا اضافہ کیا جو بطور جائے ضرورت اور اناج کی کوٹھیوں کے لیے استعمال ہوتی تھیں۔ انہوں نے مسجد کے اندر اور مسجد کے ساتھ ساتھ گرجا بھی بنا لیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے 1187 میں فتح بیت المقدس کے بعد مسجد اقصی کو عیسائیوں کے تمام نشانات سے پاک کیا اور محراب اور مسجد کو دوبارہ تعمیر کیا۔ اور ایوبی کی سب سے اچھی بات یہ تھی کہ وہ ہر یادگار پہ مسجد بنوا دیتے تھے۔ فلسطین اور شام میں جتنے بھی انبیاء کے مزارات آپ کو ملیں گے وہ ایوبی کی تعمیر کردہ مساجد ہیں۔ مسجد اقصی اس ساری مسجد کا نام ہے جسے سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور بعض لوگ اس مسلی یعنی نماز پڑھنے کی جگہ کو جسے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس کی اگلی جانب تعمیر کیا تھا، جس کو مسجد قبلی یا مسجد عمر کہا جاتا ہے، اس کو اقصی کا نام دینے لگے ہیں۔ اس جگہ نماز پڑھنا باقی ساری مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ ثانیہ بیت المقدس 21 اگست 1969 کو ایک آسٹریلوی یہودی ڈینس مائیکل روہان نے قبلہ اول کو آگ لگا دی، جس سے مسجد اقصی 3 گھنٹے تک آگ کی لپیٹ میں رہی اور جنوب مشرقی جانب عین قبلہ کی طرف کا بڑا حصہ گر پڑا۔ محراب میں موجود ممبر بھی نذر آتش ہو گیا، جسے صلاح الدین ایوبی نے فتح بیت المقدس کے بعد نصب کیا تھا۔ صلاح الدین نے قبلہ اول کی آزادی کے لیے تقریباً 16 جنگیں لڑیں اور ہر جنگ کے دوران وہ اس ممبر کو اپنے ساتھ رکھتے تھے تاکہ فتح ہونے کے بعد اس کو مسجد میں نصب کریں گے۔ اس المناک واقعے کے بعد خواب غفلت میں ڈوبی ہوئی امت مسلمہ کی آنکھ ایک لمحے کے لیے بیدار ہوئی، اور ثانیہ کے تقریباً 1 ہفتے بعد اسلامی ممالک نے معتمر عالم اسلامی OIC قائم کر دی۔ تاہم 1973 میں پاکستان کے شہر لاہور میں ہونے والے دوسرے اجلاس کے بعد سے 56 اسلامی ممالک کی یہ تنظیم غیر فعال ہو گئی۔ یہودی اس مسجد کو ہیکل سلیمانی کی جگہ تعمیر کردہ عبادت گاہ سمجھتے ہیں اور اسے گرا کر دوبارہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، لیکن یروشلم میں رہنے والے مسلمان اس مقدس جگہ یعنی مسجد اقصی کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ صدیوں سے اسرائیلی مسلمانوں کے اوپر ظلم ڈھا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ معلوماتی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو اگر آپ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ کیپ سبسکرائبنگ۔